اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ سبحان اللہ۔ آج 29واں روزہ ہے اور آنے والی رات اگر چاند نظر آ گیا تو یہ رات حدیث پاک کے مطابق لیلۃ الجائزہ کی رات ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ان جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر رات یہ رحمت کا دروازہ کھولا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب عید کی رات، جس کو ہم چاند کی رات کہتے ہیں، چاند رات، اس رات کی فضیلت حضور نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں بندوں کو آزاد کیا ہوتا ہے اتنی تعداد کے مطابق اس ایک رات کے اندر جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہتا تھا کہ چاند نظر آتا تو چاند دیکھتے، جب چاند دیکھتے، چاند نظر آتا، دعا مانگتے، دعا مانگنے کے بعد کئی تو کوشش کرتے تھے کہ مسجد سے باہر ہی نہ جائیں کہ شیطان نیکیوں کو برباد نہ کر دیں۔ چاند جو ہی نظر آتا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے رحمت و برکت کا ہمارے لیے تو موجود ہوتا ہے حدیث پاک کے مطابق، لیکن شیاطین کے جو کارندے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس اب ہماری جان چھوٹ گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سماعت فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عید کا دن آتا ہے نا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہ ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیری وفا عملہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم عید کے دن، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی ما جزاء اجیر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ملائکہ جو مزدور مزدوری کر لے تو اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو آگے جو فرشتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ، تو فرشتے یہ کہتے ہیں یا اللہ جس مزدور نے مزدوری کر لی ہے اس مزدور کو اس کی مزدوری دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قال ملائکتی عبیدی و امائی قدو فریدتی علیہم ثم خرجوا یعجون الی الدعاء و عزتی و جلالی و کرمی و علوی ارتفاعی وکانی لأجیبنہم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفورا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے باندیوں یعنی مرد اور عورتوں نے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور باندیوں نے یعنی مردوں اور عورتوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا، پھر دعا کے لیے چلتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میری بخشش کی، میری بلندی کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، میں نے ان لوگوں کی دعا قبول کر لی اور ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے اے لوگو ارجعوا، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، قد غفرت لکم، تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا وبدلت سیئاتکم حسنات، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان کہ میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ قال فیرجعون مغفورا، اللہ تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس حالت میں لوٹ جاؤ کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ برکت اور رحمت کا یہ مہینہ تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں سربسجود رہے اور رب سے مانگتے رہے، اور جو ہی یہ مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے تو ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، ان کا حال جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کتب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یوں لگتا ہے ان کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہے،
ان کا رونا، ان کا دکھ. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن آپ کنڈی لگا کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے. لوگ آئے عید کی مبارک پیش کرنے کے لیے کہ جاتے ہیں امیر المؤمنین کو عید کی مبارک پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے دروازے پر دستک دی تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نظر پڑی نا لوگوں کی، دیکھا وہ رو رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آج کا دن تو خوشی کا دن ہے اور عید کے دن تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا خوشی تو وہ منائے جس کے روزے قبول ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے روزے قبول ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تو پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور آپ حضور کی مبارک زبان سے آپ کنفرم جنتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اچھا، جو جنتی ہیں جن کی بخشش کنفرم ہو گئی، جنہیں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی، ان کی کیفیت یہ ہے. اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہماری کیفیت کیا ہے. یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. عید کا جو دن ہے جو آنے والا ہے، یہ دن بڑا نیک دن ہے. یہ دن بخشش کروانے کا دن ہے. ضرور خوشیاں منائیں. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں شریعت کے اندر، جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ان دونوں عیدوں کے اندر نماز ہوتی ہے اور باقاعدہ عید منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعے کو بھی حضور نے عید ہی قرار دیا ہے. غریب لوگوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، حج کا دن قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن مشروع 2 عیدیں ہیں جن کے اندر نماز باقاعدہ ادا کی جاتی ہے. ان میں سے ایک عید یہ بھی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تھی عید کے دن. تو ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے پاس نا مال نہیں تھا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے نا یوں ایسے کچھ پڑھ رہے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ ہل رہی تھی. حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو امامہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان تو حضور نے پوچھا اچھا یہ پڑھ رہے ہو؟ حضور باقی آپ کے غلام صدقہ دے رہے ہیں، میرے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ یہ تسبیح تیرے لیے 1 سیر سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. یہ دن بڑا مبارک دن ہے، خوشی کے ساتھ گزاریں. یہ رات بڑی مبارک رات ہے، عبادت میں گزاریں بجائے بازاروں کے اندر اپنا وقت ضائع کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی جو گھڑیاں باقی ہیں ان کے برکات سے مالا مال کریں. آمین. اور ماہ رمضان کے صدقے ہمارے والدین اور حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائیں.